معزز ناظرین السلام علیکم۔ قدرت کی ڈسٹریبیوشن۔ پروفیسر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3۔ انہوں نے پھر پوچھا ان کی عمریں کیا ہیں؟ میں نے کہا 9 سال، 7 سال اور 3 سال۔ انہوں نے کہا پھر تو یقیناً آپ یونیورسٹی سے واپسی پر ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہوں گے۔ میرے اس بات میں انہوں نے پھر استفسار کیا آپ ان چیزوں کو ان میں کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، اور چونکہ بیٹا بڑا ہے اس لیے میں چیزیں اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ انہیں آپس میں بانٹ لو۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو کسی دن یہ پتا چلے کہ آپ کا صاحبزادہ آپ کی لائی ہوئی چیزیں آپ کی ہدایت کے مطابق تقسیم نہیں کرتا یا انہیں بانٹنے میں انصاف سے کام نہیں لیتا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کا حل تو بہت آسان ہے، میں اگلی بار اس کو صرف اس کا حصہ دوں گا اور بیٹیوں کا حصہ انہیں خود الگ سے دے دوں گا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا آپ کی اس بات میں وہی فلسفہ کار فرما ہے جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے اپنی عنایات تقسیم کرنے کا فارمولہ طے کر رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو جو رزق اور نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی، ان میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اور جب تک آپ وہ حصہ ان حقداروں تک پوری ایمانداری اور انصاف سے پہنچاتے رہتے ہیں آپ کو وہ حصہ اسی تناسب سے ملتا رہتا ہے، اور آپ بھی دنیا کی نظر میں مالدار، سیٹھ، جاگیردار اور سرمایہ دار بنے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس تقسیم میں کوتاہی یا بد اعتدالی ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو صرف آپ کے حصے تک محدود کر دیتا ہے اور اس ریل پیل سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر وہ رب کریم وہ رزق یا تو ان لوگوں تک براہ راست پہنچانا شروع کر دیتا ہے یا اس رزق کی تقسیم کے لیے کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیتا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اس دوران یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے پر اللہ کا بہت کرم ہے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، دنوں میں کروڑ پتی ہو گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہوتا ہے جسے رب کریم نے آپ کو ہٹا کر آپ کی جگہ نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ کی تقسیم کا یہ معاملہ صرف رزق تک ہی محدود نہیں ہے، اس میں عزت، سکون، امن اور آسانیاں بھی شامل ہیں۔ خاص طور پر عزت کا معاملہ بڑا خاص الخاص ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عزت کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو اپنی ذاتی کمائی سمجھ لیا ہے۔ ہم اس گمان میں مبتلا ہیں کہ یہ ساری عزت ہماری ذاتی میراث اور ہماری اہلیت اور صلاحیتوں کا ثمر ہے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و اطراف میں نظر دوڑائیں تو آپ کو بے چین، بے سکون اور ہجیانی کیفیت میں مبتلا لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ باقی اقوام عالم کے مقابلے میں ہم اتنے محروم کیوں ہیں؟ کیا یہ ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ ہم نے رب کی دی ہوئی عزت سے لوگوں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا ہے اور اس طرح عزت کی ترسیل میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہم نے رب کی دی گئی آسانیوں کو بانٹنا چھوڑ دیا ہے اور وہ آسانیاں بھی ہم سے چھن رہی ہیں۔ ہم اپنے غریب ہمسائے کے مجرم ہیں، اس غریب بچے کے مجرم ہیں جس کی شادی کا کل خرچ ہمارے بچے کی سالانہ پاکٹ منی کے برابر ہے۔ ان تانوں میں برابر کے شریک جرم ہیں جو وہ تمام عمر کم جہیز لانے پر سہتی ہے۔ ہم اس بیمار بچے کے مجرم ہیں جس کے علاج کا خرچ ہمارے گھر میں کھڑی بہت سی گاڑیوں میں سے کسی ایک کی قیمت میں ہو سکتا ہے۔ ہم اس عرضی خواہ کے مجرم ہیں جو قرض لے کر دور دراز کے گاؤں سے ہمارے دفتر اس غلط وقت پہنچتا ہے جب ہم اپنے کسی عزیز یا دوست سے گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اگلے دن کے لیے ٹال دیا جاتا ہے۔ اس اجتماعی بے چینی، بے سکونی، بے برکتی اور ہجیان سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مخلوق کی عزت دراصل اس کے خالق کی عزت اور مخلوق سے پیار دراصل اس کے خالق سے پیار ہے۔ کیا ہم ان اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں انسان تو انسان، جانور بھی اپنے حصے کی عزت، پیار اور سہولیات کا حصہ پوری ایمانداری اور دھڑلے سے وصول کرتا ہے؟ جب ہم پیار کی جگہ نفرت، عزت کی جگہ حقارت اور بخشش کی بجائے محرومیوں کو وپار کریں گے تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خالق دو جہاں جلد یا بدیر ہمیں ہٹا کر کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دے گا۔
تو دوستو آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور یہ پیغام ہر ایک اس شخص تک پہنچائیے جو آپ کے نزدیک میں ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ